اس گھر میں جادو کے، جنات کے، کالے علم کے اثرات ہوں اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے تو ان کے لیے انتہائی نایاب اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس گھر کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جادو کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں، عصیب کے اثرات ہوں، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور عصیب کیوں نہ ہوں، طاقتور جنات کیوں نہ ہوں، طاقتور شیاط کیوں نہ ہوں، وہ اس گھر کو، اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انتہائی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مسلمان کے تین دشمن ہیں، شیطان، نفس اور کافر، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور ذلیل دشمن شیطان ہے۔ ہم کافر کی دشمنی کو تو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اس سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر شیطان کی دشمنی کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو نظر نہیں آتا اور اس کے حملے کافر کی طرح جنگ اور سیاسی اقتصادی بحران کی صورت میں نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کافروں کا لیڈر اور رہنما ہے اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا اور بھڑکاتا رہتا ہے۔ شیطان کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اس کا لشکر کروڑوں کی تعداد میں ہے، اسے موت واقع نہیں ہوتی، یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ شیطان آسمانوں تک جا سکتا ہے مگر آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ ایسی کوشش کرتا ہے فرشتے اس پر آگ کے گولے برساتے ہیں، اسی طرح وہ آسمان سے غیب کی باتیں معلوم کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ شیطان اکثر انبیاء اکرام کو انسان کی صورت میں ملا ہے، مگر عام انسان کو انسان کے روپ میں نہیں ملتا۔ وہ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو نظر آتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ واردات عجیب ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ چپکے سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یوں انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور بہک جاتا ہے اور طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مختلف حربوں کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے، جبکہ اس کی انتہا فتنہ، فساد، بدکاری، کفر اور شرک پر ہوتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اور یہ اثرات جو ہیں یہ گھر میں ہوں، انسان کے جسم پر ہوں، اسی طرح انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے ذہن میں، دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، غلط راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ جسمانی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، یہ جسم کے اندر جا کر گھر میں اگر یہ اثرات رہیں تو گھر والے پریشان رہتے ہیں، ان کی صحت کے متعلق بھی کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کاروباری مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں کا معاملہ ہو تو ان میں بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ اگر آپ کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، پریشانی وہ بنتی رہے گی۔ اس لیے گھر کے اثرات کو توڑنا انتہائی ضروری ہے۔ گھر میں اثرات رہیں گے تو آپ صحت یاب نہیں رہ سکتے، آپ کسی بھی معاملے کو آسانی کے ساتھ حل نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو رکاوٹیں، پریشانیاں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تو میں یہ عمل اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے اثرات کو دور کر سکیں، انہیں توڑ سکیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے یا جہاں پہ یہ اونٹ ذبح کرتے ہیں نا، اونٹ کا گوشت جہاں پہ بکتا ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ آگے جو اگلی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کی، اونٹ کی، گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک یہ حصہ، یہ آپ سامنے تصویر میں بھی تقرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کو آپ نے لے کے آنا ہے، اس ہڈی کو لے کے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 کلو گوشت لانا ہے۔ آپ نے اس ہڈی کو آگ کے صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد کسی بڑے پتیلے میں ڈالیں، اس میں پانی ڈالیں، آگ پہ رکھیں تاکہ اس کے اوپر جو ماس وغیرہ لگا ہوا ہے، چربی لگی ہوئی ہے، وہ اتر جائے۔ بس اس کو اتنا پکانا ہے اس پانی میں کہ اس کے اوپر سے چربی وغیرہ اتر جائے۔ اتنا زیادہ بھی نہ پکائیں کہ یہ ہڈی کمزور ہو جائے یا ہڈی کے اندر سوراخ آ جائے۔ اگر زیادہ پکائیں گے تو سوراخ ہو جاتے ہیں، یہ کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ تو بس اتنا پکائیں کہ اس کے اوپر سے یہ چربی وغیرہ جو ہے یہ اتر جائے، صاف ہو جائے۔ جب یہ صاف ہو جائے تو پھر آپ نے 11 دن اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے۔ وہ جو گوشت ہے وہ آپ نے صدقہ کر دینا ہے گھر میں، یعنی پہلے دن پڑھائی کرنے کے بعد وہ اس کو صدقہ کر دیں۔ پڑھائی کیا کرنی ہے؟ پڑھائی یہ ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ منزل پڑھنی ہے، 41 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ چارے کل پڑھنے ہیں، 101 مرتبہ چارے کل پڑھنے ہیں، اور 101 مرتبہ سورۃ مزمل 11 دن تک یہ آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صبح شام ریکارڈنگ لگا دیں گھر میں سورۃ بقرہ کی۔ جب یہ 11 دن مکمل ہو جائیں پھر آپ نے اس ہڈی کو گھر کے کسی صحن میں، کسی بھی جگہ گھر کے کسی بھی حصے میں اس کو دفنا دیں۔ جب تک یہ ہڈی گھر میں رہے گی انشاءاللہ جادو کے اثرات ہوں، کالے علم کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں، عصیب کے اثرات ہوں، شیطانی اثرات ہوں، وہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے جب تک یہ محفوظ طریقے سے رہے گی۔ اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ بن جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر یہ صحیح رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اثرات کسی قسم کے داخل نہیں ہوں گے، چاہے وہ جادوگر وہیں گھر کے اوپر گھر کے اندر آ کر بھی اگر جادو کرے گا تب بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ طاقتور عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، اس پر میرے اپنے مشاہدات ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کر کے دیا ہے، الحمدللہ بہترین اس کا اثر ہے۔ آپ بھی کریں، اگر آپ کو پریشانی ہے، آپ کے گھر میں اثرات رہتے ہیں تو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔